ابھی ہجرت کیسے کہتے ہیں؟ ہجرت ہم نے پہلے سے پہلے ہم نے ہجرت کا ذکر کیا کہ حبشہ میں یہ گئے، تو ہجرت وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں بیسیکلی فار یور پروٹیکشن۔ تو جب اسلامی اصطلاح میں جب اسے یوز کرتے ہیں تو صرف اللہ کی دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی دوسری جگہ چلا جانا جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکے۔ تو یہ 13 نوی میں اس کی یہ ہوئی۔ تو اس ہجرت کا جب حکم آیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، اور بہت ہی پیاری پیاری شیریں دعا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کرو قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی کہ جب تو مجھے داخل کر صدقٍ، تو صدق کے ساتھ، یعنی کہ مجھ کو جہاں تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جائے، اور مخرج صدقن، اور اگر جو جہاں سے مجھے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکالے، وجعل لی، اور بنا مجھے سلطان من لدن کا سلطان نصیرہ، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، حضور نے انہیں مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے چوری چوری چھپے جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپس میں مدینہ کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ تو دیٹ از ہاؤ دی ہجرت پروسیس اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلے جس نے صحابہ نے ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ ابو سلمہ جو تھے عرب تھے لیکن قریش نہ تھے، انہوں نے ایک قریشی عورت سے شادی کی اور ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو قریش جو تھے انہوں نے آ کے اس کو گھیر لیا، انہوں نے کہا یہ تو قریشی بیٹی ہماری ہے، اس کو واپس کرو۔ تو انہوں نے اس سے بیٹی جو تھی نا انہیں چھین لی۔ ابو سلمہ جو تھے نا پھر وہ اکیلے روانہ ہو گئے۔ ابو سلمہ جو خاندان کو خبر ملی تو انہوں نے قریش سے کہا تو بیٹی اپنی رکھ لو، تو بیٹا ہمارا واپس کرو جو ان کا چھوٹا بچہ تھا۔ تو انہوں نے اسی طرح چھینا جھپٹے میں جو تھا بچہ بھی ہو گیا، اس کی بازو انہوں نے توڑ دی۔ تو پھر ام سلمہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئی، اور جو تھے یہ روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ بہت ہی غمگین تھی، وہ روز آتی تھی اس جگہ جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا، وہ وہاں پر آ کر رویا کرتی تھیں، اور ایک سال کے بعد، ایک سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اور پھر جو سردار تھے انہوں نے اس پر ترس کھا کے ان کو اجازت دی تھی کہ یہ جا سکے۔ تو وہ بیچاری وہ اکیلی جو ہے روانہ ہو گئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ ایک انتہائی شریف النفس انسان، نبی کے بعد میں وہ ایمان لائے، اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، وہ ان کے ساتھ ملے اس جگہ پہ جہاں پہ آج کل حضرت عائشہ ہے، وہ پیدل چل رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ تو انہوں نے اس کو ساتھ لے کے وہ مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ ام سلمہ وہی ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ بعد میں شادی کی جب ابو سلمہ فوت ہو چکے تھے۔ تو یہ ہماری ام المومنات میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت سہیب رومی کا یہ قصہ بیسیکلی یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایونٹس جو ہجرت کے شروع کے دنوں میں تھے۔ یہ حضرت سہیب رومی جو روم کے نہ تھے پر لیکن ان کو رومی کہتے تھے اس لیے کہ وہ جو ہے بچپن میں غلام بنا کے روم چلے گئے، وہ رومی بولتے بھی تھے، اور ان کا رنگ بھی اسی طرح سفید تھا، اور وہ اسی نام سے وہ مشہور تھے۔ تو انہوں نے ان کو بیچا، تو مکہ کے عبداللہ ایک سردار تھے، وہ ان کو لے کر مکہ آ گئے۔ لیکن وہ بڑے من مشقت کرنے والے تھے، بڑے انٹرپرائزنگ تھے، اور بڑے کامیاب تاجر بن گئے، اور اللہ نے خوب ان کو مال دیا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ابھی ہجرت کرنی ہے۔ وہ ہجرت کے لیے نکلے، تو یہ جتنے بھی تھے نا یہ کفار قریش کے، یہ ان کا انہوں نے پیچھا کیا اور جا کے انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا 40 تیر ہیں، اور میں 40 تیر جو ہے نا جب تک ختم نہیں ہوں گے میں اپنی تلوار نہیں یوز کروں گا اگر تو میرے پاس آئے تو۔ اس کشمکش نے کافروں سے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں، ابھی یہ لاٹ آف ویلتھ وہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے کہا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میری جو دولت ہے وہ کہاں چھپی ہوئی ہے تو پھر تو مجھے جانے دو گے۔ تو ظاہر ہے وہ کافر تو لالچی تھے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے جا کے میری ساری دولت لے لو۔ تو انہوں نے سب دولت جو تھی قریش کو دے دی، اور وہ خود مدینہ اکیلے چلے گئے، جسٹ ان دیٹ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو رسول اکرم نے جب انہیں دیکھا مسکرانے لگے اور کہا یہ ابا یحییٰ تیرا سودا بہت فائدہ مند ہے، تمہارا سودا بہت نفع بخش ہے۔ اس بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں مطلب یہ وہ ڈیڈیکیشن، وہ کمٹمنٹ تھی، وہ ایسے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ایسے تھے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے تھے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان۔ تو ہجرت مدینہ، اس آیت کریمہ میں اصحاب رسول کے حوالے سے بیع اور شرع کی جس آیت کا ذکر فرمایا، حقیقت میں یہ ہے کہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس الفاظ کے پیچھے ایک صحابی زندگی، عمل اور فدائیت اور اثار کا بے شمار بے زبان نمونہ ہے۔
دس از دی ایگزامپل آف کمٹمنٹ آف دیز اصحابہ دیٹ دے ہیڈ، کہ وہ کس طریقے سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمام اثار اور قربانی کی انہیں تاریخ مقرر کی، رقم کی، اور پھر دنیا کی ہزار نعمتیں وہ چھوڑ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دیا، اور اس کی کئی مثال آپ کو نہیں ملتی پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہے کہ وہ نکلے، اسی طرح ان کے ساتھ دو صحابی تھے، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت شام، تو حضرت شام کو تو انہوں نے پکڑ لیا، ان کو لے کے وہ جیل میں ڈال دیا، حضرت عیاش بھی ان کے ساتھ گئے، لیکن حضرت عیاش کی جو والدہ تھی سی اس نے قسم کھا لی کہ میں تو دھوپ سے سائے میں نہیں آؤں گی جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آتا۔ اسی طرح ابو جہل جو گیا پھر آ کے اس نے ان کو جھوٹ سچ بول کر ان کو واپس لے گئے، حضرت عمر نے ان کو منع بھی کیا کہ یہ تمہیں جھوٹ بول کے لے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بلکہ اپنی اونٹنی بھی دے دی کہ اگر تم نے دوڑنا ہو تو تم لے جانا، تو لیکن وہ گئے تو ان کو انہوں نے قید کر لیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خالد بن ولید کے بھائی کو بھیج کر جا کے ان کو جیل سے چھڑوا کر وہ ان کو بعد میں لے آئے۔ تو یہ ہجرت مدینہ کے چند نمونے، جسٹ فیو ایگزامپل۔ یہ بتدریج مسلمان مدینہ پہنچ گئے گروہ، چھوٹے چھوٹے گروہs میں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی یہ چند مسلمان تھے جو پیچھے مکہ میں رہ گئے۔ تو پھر ابھی ناؤ وی کم ٹو دی مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر نے سفر کے لیے ایک اونٹ تیار کیا اور رسول اکرم سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا ابھی رک جائیے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اجازت جلد آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ ہم نے فرمایا ہاں۔ بس ابو بکر نے سفر کے لیے 3 4 ماہ تک دو اونٹ تیار کیے، یعنی انہیں خوب چارہ کھلایا اور خوب ان کو، چونکہ اکثر مسلمان مدینہ آلریڈی جا چکے تھے۔ تو ابو جہل کو جب یہ پتہ لگا ناؤ دیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از پریپیئرنگ ٹو گو، تو پھر اس نے اپنی جو ہے نا چالیں چلنی شروع کر دی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جائے، اور پھر اس نے بڑے منصوبے بنائے۔ اس نے کہا اس نے جتنے بھی قبیلے کے نوجوان سے انہوں نے کہا سب ایک ایک بندہ دو، سب نوجوان رسول اکرم کے گھر کے باہر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ وہ رات کو پہنچ جائیں گے، رسول اکرم جب تہجد کے لیے نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح بنو مناف سب قبیلوں اس کے لڑائی تو نہیں کر سکے گا، وہ دیت کے جب مانگیں گے تو ہم چلو دیت بھی پھر ادا کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو انفارم بھی کر دیا۔ سورہ انفال میں انہوں نے بتایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ مکر کر رہے تھے، یعنی کہ جو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، یہ سب تو کا کہ آپ کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ آپ کو سب تو کا کہ وہ آپ کو قید کر لیں گے، وہ یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دیں گے، وہ یخرجو کا یا آپ کو نکال دیں گے، وہ یم کرونا، اور مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، وہ یم کرو اللہ، اور اللہ جو تھا اللہ بھی تدبیریں کر اللہ تھا، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ تو خیر الماکرین ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کا واقعہ حضرت عائشہ سے راوی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ رسول اکرم روز ہمارے گھر صبح یا عصر کے وقت تشریف لایا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر کے گھر۔ تو ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم دوپہر کے وقت سخت ترین گرمی میں اپنے سر پر پگڑی باندھے ہوئے تشریف لائے، اور گھر میں انہوں نے آنے کی اجازت بچائی۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ باقی لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا صرف صاحب کنبے کے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ واز آلریڈی ان نکاح، اور حضرت اسما ان کی دوسری بیٹی تھی۔ رسول فکر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہجرت کی اجازت، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ اللہ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابو بکر رونے لگ پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص جو خوشی میں بھی روتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر پہلے انتظام کر چکے تھے۔ نبی اکرم اپنے گھر سے حضرت علی سے کہا کہ تم اس رات میرے بستر میں میری سبز چادر اوڑھ کر سو جانا، تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ روانہ ہو جانا۔ اس طرح حضرت علی چند دن بعد مدینہ پہنچ گئے، اور وہ ظاہر ہے پھر وہ جو دشمنوں کی امانتیں تھیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی انہوں نے، بیکاز وہ اتنے امانت دار تھے، تو پھر انہوں نے واپس کیا ہے، یعنی پلان ٹو موو آؤٹ۔ تو رسول اکرم حسب معمور رات کو نکلے، تو مشرقین کے نوجوان جو بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ پلان بنا کے مجھے والا بلاؤ والا، تو انہوں نوجوانوں نے صفوں کے
کو उन्हीं में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चीरते हुए नौजवानों के सर में मट्टी डालते हुए गुजरे, तो अल्लाह ने उन नौजवानों की निगाहें पकड़ ली और आपको ना देख सके। और उस वक्त रसूल अकरम जो है ना, ये सूरह यासीन की आयत पढ़ रहे थे, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी, एक दीवार उनके पीछे खड़ी कर दी, इस तरह हमने उन्हें ढांक दिया, बस उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसके बाद 27 सफर को नबी जो है 12वां 13वां सितंबर का दिन बनते दरमियानी रात में अबू बकर के घर तशरीफ लेके उनके मकान की एक खिड़की से निकल कर मक्का मुकरमा से जनूब का रुख किया था, कि मदीना जो है टुवर्ड्स द नॉर्थ, लेकिन ये इनिशियली वेंट टू द साउथ, इसलिए ताकि वो उनको जो है डॉज कर सके। तो चंद मील का उन्हें सफर करके फिर उन्हें गारे सौर में पहुंचे। तो ये गारे सोर का अगर फिर मैं बयान करता हूँ। इसमें हजरत अली सुबह उठे तो मुश्रिक नौजवान जो थे वो देखकर हैरान रह गए, पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर है? तो हजरत अली ने कहा मुझे नहीं पता। हजरत अली से कुछ देर के बाद उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया, फिर छोड़ दिया। और बाद नवाज काफिर जो थे अबू बकर के घर गए, पर वहां पर उनकी बेटी हजरत आसमा से पूछा कि तुम्हारा अब्बा किधर है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो अबू जहल ने जो है ना उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ उन्होंने वो थप्पड़ भी मारा। फिर काफिरों को ये ऐलान आम कर दिया कि जो कोई रसूल अकरम या हजरत अबू बकर के दोनों को जिंदा या मुर्दा हाजिर करेगा उससे 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। तो उन्होंने जो थी ना उसके ऊपर एक इनाम भी रख दिया। तो अभी ये दिस इज द रूट, पिक्टोरियल रूट एट दैट टाइम। इसमें जो एरो, वैसे तो जो बीच में नजर आ रही है आपको, वो ओरिजिनल रूट तो ये है, लेकिन द रूट टेकन बाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर वाज एज शोन बाय दिस एरो। तो ये 3 दिन ये गारे सौर में गए और 3 दिन ये गारे सौर में रहे। और ये नक्शा जो है खानेदार तार जो निशान दिखा रहा है, और जो साथ तीर के निशान वाला रास्ता है वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। और इसकी तारीख बनती है 1 मुहर्रम 1 हिजरी और 12 रबीउल अव्वल। तो ये दिस इज वो जो जबल सौर है उसकी पिक्चर मैंने दस्त ली है। और ये उसके कुछ व्यूज हैं, और ये गार सौर है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर थे। तो जब रसूल अकरम गार सौर के पास पहुंचे तो हजरत अबू बकर गार के अंदर जाके उन्होंने सफाई वगैरह की, जितने होल्स थे उन्होंने प्लग किए, और अपनी बल्कि कपड़े तहमत थे उससे फाड़ कर तो 2 सुराख बाकी रह गए, उनमें अपने पाँव ने रख कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के अंदर तशरीफ ले आए। सूर्य अकरम गार में गए, अबू बकर की आगोश में सर रख के सो गए। उस दौरान अबू बकर के पाँव पे किसी चीज़ ने डस लिया, और सख्त दर्द के बावजूद जो था उनका जो है पसीना वगैरह जो है आंसू वगैरह गिरे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी आंख खुल गई, उन्होंने कहा क्या माजरा है? उन्होंने कहा मुझे कुछ चीज़ डस गई है। तो रसूल अकरम ने अपने मुंह का लाभ लगा कर बफजल खुदा उनकी तकलीफ दूर की, और दोनों ने फिर देर स्टेट देयर फॉर 3 नाइट्स, जुम्मा हफ्ता और इतवार, और फिर मंडे को वहां से निकले। तीनों रातें गार में गुजारी। अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को ये अनमोल मौका दिया कि रसूल अकरम से और ज्यादा रूहानियत और फैज हासिल कर सके। हजरत अबू बकर ने फिर जो किस किस्म की उनकी पूरी टोटली फैमिली सपोर्ट थी, यानी कि उनके जो बेटे थे हजरत अब्दुल्ला, वो रात की तारीकी में गारे सोर आते थे, आके उनको मक्का के बारे में ना जो भी कुछ छोटी मोटी बातचीत होती थी वो उनको आके बताते थे। इसी तरह बुखारी में हजरत अबू बकर के गुलाम अब आमिर बिन फैरा, वो रात को बकरियां चराते हुए उस एरिया में आते थे, और वो बकरियों का फिर दूध लेके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकर को पिलाते थे। और वापसी में वो यूज टू मेक श्योर कि जितने भी पाँव के निशानात है ना वो मिट जाए, वो इस तरीके से अपना करते थे। तो गार सौर में क्याम के दौरान दुश्मन फौज लगाते हुए उस गार तक पहुंच गया। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स महज अपनी निगाह नीचे कर दे तो हमें देख लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, ऐसे 2 आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका तीसरा अल्लाह हो? अल्लाह यानी कि अल्लाह की मदद जिसके साथ शामिल हो। तो एक और रवायत में है कि गार सौर के मुंह पर बकरी का जाला बना दिया गया। अल्लाह काफिरों ने सोचा कि अगर कोई शख्स गार के अंदर दाखिल है तो बकरी का जाला तो ये टूटना चाहिए था, लेकिन वो तो अल्लाह का हुक्म था, बस वहां से चले तो अल्लाह ताला ने अपने जिस खलकत से काम लेना चाहिए उन्हें ले लिया। और इसके बारे में कुरान करीम में सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया, अला तंसुरु फक़द नसरल्लाहु, यानी कि अगर तुम उसकी मदद ना करोगे, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम उसकी नबी सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے اس وقت اس کی مدد فرمائی جبکہ کافروں نے اس کو اس حال میں نکالا کہ وہ صرف دو کا دوسرا تھا۔ دو میننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، دو کا دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی سکنیت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اس نے کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تفہیم القرآن نے ابھی اس کو تھوڑا تفصیل کے بیان کیا، میں کا شیئر کرتا ہوں اس واقعے۔ اس موقع کا ذکر ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا اور عین اس رات کو جب قتل کے مقرر کی گئی تو مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو مسلمانوں نے بڑی تعداد، دو دو چار چار کر کے اس سے پہلے مدینہ جا چکے تھے۔ مکہ میں صرف وہی مسلمان رہ گئے جو کہ بالکل بے بس تھے یا وہ منافق تھے، ان میں کون پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا قتل کا فیصلہ ہو چکا تو آپ صرف ایک ہی رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے، اور اس خیال سے کہ آپ کا تعاقب ضرور کیا جائے گا، آپ نے مدینہ کا راہ چھوڑ کر شمال کی طرف سے جنوب کی راہ اختیار کی، یہاں تک کہ 3 دن میں حارث فور میں پہنچے۔ تو معرفر قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کا رسول کسی انسان کی نصرت امداد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتا ہے، جیسے کہ ہجرت کے وقت پیش آیا جب آپ کو آپ کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ سفر میں آپ کا رفیق یعنی کہ ابو بکر ایک صدیق کے سوا کوئی نہ تھا، اور دشمن کے پیادے سوار پر تعاقب تھے، اور آپ کو جائے پناہ کون سی تھی؟ کوئی قلعہ نہیں تھا، وہ ناٹ ان فورٹ، اٹ واز جسٹ اے کیو، ایک غار تھا جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے۔ اور رفیق غار ابو بکر اپنی جان کو تو غم نہ تھا، مگر اس لیے وہ سہم گیا یہ کہ دشمن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمراہ آور نہ ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کوئی ثبات بنے ہوئے تھے، نہ صرف خود مطمئن تھے بلکہ اپنے رفیق صدیق کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غمگین نم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح لائک سیٹ کہ حضرت بکر کی نا پوری فیملی جو ہے نا ہی واز سپورٹ، ایک سپورٹ میں تھی۔ ان کی بیٹی جو حضرت اسما ہے وہ روز بیچاری کھانا تیار کر کے غار سور تک پہنچاتی تھی ان کو، بلکہ ان کے پاس انہیں باندھنے کے لیے کوئی نہیں تھا تو انہیں اپنے کمر بند کو پھاڑ کر وہ بنا، تو ان کو اللہ نے بعد میں ان کو خطاب دیا گیا ذات التاقین، یعنی کہ 2 کمر بند والا لقب ملا۔ اسی طرح ان کا بیٹا وہ روز آ کے ان کو ملتا تھا اور پھر رات سے پہلے واپس چلا جاتا تھا۔ تو جس راستے میں جو کچھ لوگ حضرت ابو طالب سے حضرت ابو بکر سے چل رہے ہوتے تھے تو کچھ لوگ راستے میں مل جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو وہ بڑی حضرت ابو بکر بڑی حکمت سے کہتے تھے کہ انہ یہدنی سبیلا، یعنی کہ یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، یعنی کہ وہ ایسے تو رہنما تھے ہی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اس وقت تک نہ ظاہر ہو تاکہ دشمنوں سے حفاظت ممکن رہے، اور کیونکہ کفار جو تھے مکہ تھے ہر ممکن سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائیں یا ان کا راستہ روکیں۔ تو یہ ایک سوارکا بن مالک تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا 100 اونٹوں کا انعام کا میں حقدار بن جاؤں، تو انہیں ہی سارٹ آف کیم کہ نبی صلی اللہ کو چیز کرتا ہو، وہ قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا دھنس جائے، وہ پھر آئے تو پھر گھوڑا اس کا دھنس جائے، وہ ظاہر وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو میں تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے پھر ظاہر وہ ایمان لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے سراقہ، وہ وقت بھی آئے گا جب تو کسریٰ ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنے گا، اور یہ پیشن گوئی جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی، اور انہوں نے کنگن لا کے گرہ کو دے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو پیشن گوئی تھی یہ، تو وہ اس کو ایمان مانگ کر اوپر آ گیا اور پھر وہ چلا گیا۔ پھر راستے میں ایک خیمہ تھا، ایک ام بعد ایک عورت تھی، اس قریب سی عورت تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کمزور سی بکری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کھانے کی تلاش میں انہوں نے اس سے رابطہ کیا، تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ بکری ہے اور اس کا کوئی دودھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے اجازت لے کر انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں اس کا، انہوں نے جب اس کو ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ جو تھا اس نے اس کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور پھر سب نے سیر ہو کے دودھ پیا، بلکہ اس کا جو خاوند تھا وہ بھی آیا کچھ دیر بعد، اس نے بھی وہ بھی حیران ہوا، تو وہ پھر بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ اسی طرح
यहाँ पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे कुबा के मुकाम पहुंचे जो मदीना के करीब है। तो कुबा के मुकाम पर चंद दिन क्या फरमाया, और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर आके वो चंद दिन वहां रहे, और वहां पर जो पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, वो अभी भी हम लोग जाते हैं ना तो उसमें नफल अदा करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट मुस्लिम मॉस्क बिल्ड 12 रबीउल अव्वल में ये यहाँ पर बनाई गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आमद और इस्तकबाल, ये फिर जो मदीना का जो दौर है वो उसमें तफसील के साथ कवर की जाएगा कि ये 12 रबीउल अव्वल एक हिजरी और 24 सितंबर बनती है जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे। तो बरोज जुमा आप कबा से अब मदीना के लिए रवाना हुए, और सफर के दौरान कबीला बनी सलीम आपने आप जुमे की नमाज वहां पर अदा फरमाई, और आज वहां पर भी मस्जिद जुमा है। मदीना पहुंचकर आपकी ऊँटनी जो थी अबू अयूब अंसारी के घर के सामने रुकी, जहां आपने क़याम फरमाया, और उसी जगह पर मस्जिद के लिए ज़मीन खरीद कर तामीर फरमाई, जिसको आज हम मस्जिद नबवी कहते हैं। तो 13 साल का मक्की दौर इस तरीके से अख्ताम को पहुंचा। और सीरत नबी, जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना का दौर वहाँ से स्टार्ट होता है, उसको मदीनातुल नबी हम कहते हैं। जब नबी वहाँ तो वो दानाए सुबुल खुत्म रसल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो अल्लाह ताला हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। व आखिर